مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ اور جو 2 مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا۔ ہاں، اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو۔ پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت ہی بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ معاشرے کی پاکیزگی اور خاندانی نظام کی حفاظت کے بارے میں اہم احکام بیان فرماتا ہے۔ ابتدائی آیات میں بے حیائی اور بدکاری سے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں جو مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ وہ بڑا مہربان اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے ان کی عزت اور حقوق کو محفوظ بنایا۔ شوہروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے حقوق ادا کریں۔ پھر نکاح سے متعلق چند اہم احکام بیان کیے گئے اور ان عورتوں کی فہرست ذکر کی گئی ہے جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن اور دیگر قریبی رشتہ دار۔ یہ تمام احکام خاندان کی پاکیزگی، عزت اور معاشرتی استحکام کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ اس رکوع کا پیغام ہے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اسلام کی تعلیم ہے۔ خاندانی نظام کی حفاظت بہت اہم ہے۔ اللہ کے مقرر کردہ نکاح کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔
معزز سامعین، اس رکوع میں ہم نے توبہ کی اہمیت، عورتوں کے حقوق اور نکاح کی بنیادی احکام کے بارے میں جانا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے رکوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔